أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. صدق اللہ العظیم. سورہ زخرف آیت نمبر 50 تا 53 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کا بیان فرما رہا ہے. فرعون جو ہے متکبرانہ انداز میں کہتا ہے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہ اے میری قوم کے لوگوں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مصر کی بادشاہی میری ہے اور یہ نہریں میرے نیچے چل رہی ہیں، یعنی آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں ہے اور میں ملک مصر کا حکمران، میرا حکم جو ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ ایسے سمجھے کہ بادشاہ وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے خائف ہے اور اسے اس بات کا خطرہ ہے کہ میری بادشاہی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اسے اپنی بادشاہی کا خطرہ محسوس ہوا، جس طرح فرعون کو اپنی بادشاہی کا، اپنی طاقت کا خطرہ تھا کہ میری طاقت چھن جائے گی. اسی طرح قریش بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اگر غالب آ گئی تو ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک سیاسی شرک ہے کہ سیاسی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا آرڈر جو ہے وہ چلتا رہے، عوام جو ہے ہمارے تابع بن کر رہے ہیں، ہمارے غلام بن کر رہے ہیں. سب سے بڑا شرک یہ سیاسی شرک ہے کہ حکمران اپنے آرڈر کو حتمی سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں چیلنج کرنے والا نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی سرداری کو چیلنج کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بادشاہت کو چیلنج کیا تھا کہ بادشاہ تو اللہ ہے، تجھے اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ کے آرڈرز کو فالو کرنے چاہیے، لیکن تو کہتا ہے کہ میرا آرڈر ہی حتمی ہے، میرے آرڈر کے اوپر کسی کا آرڈر چل نہیں سکتا. تو موجودہ حکمران جو جہاں بھی حکمران ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آرڈر جو ہے وہ ہمارے ملک میں جاری و ساری رہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمارا آرڈر پوری دنیا پر جاری و ساری رہے. عثمان نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، نماز زکوٰۃ دیتے رہیں، لیکن ہماری حاکمیت کو چیلنج نہ کریں. یہ چاہے کسی ملک کا حکمران ہو یا وہ لوگ جو دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں وہ ہوں، ہر حکمران یہ چاہتا ہے کہ ہماری حاکمیت کو کوئی چیلنج نہ کرے، اپنے مراسم عبودیت ادا کرتے رہیں. انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں. انہیں تب خطرہ ہوتا ہے جب ان کی حاکمیت کو چیلنج کیا جاتا ہے. تو یہی بات فرعون کہتا تھا اور یہی بات قریش مکہ کہتے تھے. فرعون کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے غریب آدمی، میں ملک مصر کا مالک ہوں، یہ آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں ہے. اور یہی بات قریش مکہ کہتے تھے، یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو کھانے کے لیے بڑا مشکل ہے، اپنی بیوی کے مال سے تجارت کر رہا ہے، ہم کیسے ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی نظر میں ذلیل و حقیر ہے، یہ بہتر ہے اور بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اس پر کوئی سونا کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے فرشتے اس کی ادری میں کیوں نہیں آئے. اس نے اپنی قوم کو ہلکا جانا، قوم نے اس کی اطاعت کی اور وہ فاسق لوگ تھے. اللہ فرماتا ہے کہ فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، اغرقناہم اجمعین، اور سب کو غرق کر کے رکھ دیا. اسی طرح قریش مکہ بھی
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانیں گے انہیں بھی ایسے ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔